والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں اور معصوم سے بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ کامیابی، عزت، شہرت سب تمہارے لیے ہے بشرطے کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ نے یہ بشارت سنا دی، یہ خوشخبری سنا دی کہ کائنات کی تمام عزتیں، تمام شہرتیں تمہارے لیے، لیکن پھر ایک قید لگا دی کہ جب تک تم سچے پکے مسلمان ہو۔ ایسا نہیں کہ ہم مسلمان نہیں لیکن پھر بھی ہمارے ہمیں عزتیں، شہرتیں ملتی رہے، ایسا نہیں۔ دیکھیے، مذہب اسلام نے ہمیں کتنا بڑا مقام دیا ہے، لیکن ہم نے اس مقام کو بھلا دیا۔ ہم نے مذہب اسلام کی قدر نہ کی، ہم اپنے اصلی مقام سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارنی ہم نے شروع کر دی۔ لیکن آخر کار ہم بھی تو مسلمان ہیں۔ اب ہمارے اوپر کیسے کیسے حالات آ رہے، ہر انسان اچھی طرح ان سے واقف ہے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ آج دھاڑی اور ٹوپی رکھنے والا انسان اکیلا اچھی طرح سفر نہیں کر سکتا۔ ہر انسان اچھی طرح جانتا ہے آج ہماری ماں اور بہنوں کی عزت محفوظ نہیں۔ آج انسان اچھی طرح جانتا ہے اگر ہماری بہنیں کالجوں کے اندر پڑھ رہی ہے، آج ان کا ایمان محفوظ نہیں، آج وہ صحیح سالم ہم تک نہیں پہنچ سکتی۔ کیوں؟ ہم بھی تو مسلمان ہیں۔ قرآن نے تو اعلان کر دیا کہ اگر تم مسلمان ہو، عزتیں، شہرتیں سب تمہارے لیے، لیکن ہم تو ہر جگہ ذلیل اور خوار ہو رہے۔ ہمارے اوپر تو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہمیں تو گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ میرے ساتھیوں، اگر یہی حالات ہمارے رہے، یہی لاپرواہی ہم برتتے رہے، تو خدا کی قسم ایک دن ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کی جو باعزت ایک تاریخ ہے اسے خاک کے اندر ملا کر راکھ کر دیا جائے گا، لیکن مسلمان کچھ نہیں کر سکتا۔ ہماری تاریخ کے کیا واقعات ہیں ہمیں کچھ معلوم نہیں، لیکن فلمی ایکٹروں کی ہماری پوری ان کی اسٹوری ہم سب کچھ جانتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی تاریخ سے ہمیں واقف نہیں۔ اگر یہی حالات مسلمانوں کے رہے، اگر فجر کی نماز میں ہماری مسجدوں کے اندر وہی 4-5 نمازی آتے رہے، اگر یہی مسلمان ڈر سے، سردی کے خوف سے وضو کرنی سے چھوڑ دی اور لحاف کا اسے گرماہٹ پسند آ گیا، تو خدا کی قسم ایک وقت یہ آئے گا کہ مسجدوں کے اندر تالے بھی لگا دیے جائیں گے، اور تالے لگائے جا رہے ہیں، مسجدیں شہید کی جا رہی ہیں۔ یہ حالات آ چکے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو مسجدوں سے کوئی محبت نہیں۔ آج جا کر دیکھ لیں سنیما ہال کے اندر، آج سنیما ہال بھرے ہوئے موجود آپ کو ملیں گے۔ آپ اس جگہ کو جا کر دیکھیں جہاں دڑا لگایا جاتا ہے، سٹا لگایا جاتا ہے، وہاں آپ کو قطار کی قطار ملے گی، لیکن نہیں، مسجدیں ویران خالی پڑی ہوئی ہے۔ مسجدوں کے اندر کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر قرآن مجید رکھا ہوا ہے، لیکن جالے لگ چکے، پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ پڑھیں گے کہاں سے جب نسلیں ہماری ان پڑھ رہی؟ فکر نہیں کوئی۔ کہتے ہیں اپنے زندگی کے بارے میں سوچو، زندگی کے بارے میں سوچو، ارے زندگی کیا فائدہ اگر آخرت کی انسان فکر نہ کر سکا؟ ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، ایسی زندگی نہ ملے تو بہتر ہے
کیوں؟ اس لیے کہ جب حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے وہاں حساب کتاب زیادہ لمبا نہیں ہوگا، مختصر سا حساب کتاب ہوگا اور جنت میں چلے جائیں گے جہاں بھی ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ لیکن اگر یہی غفلت والی زندگی ہم گزارتے رہے، ہمارے گھروں کے اندر قرآن مجید رکھا ہوا، سال ہر سال کے اندر رمضان المبارک کے اندر ہماری ماں اور بہنیں کھول کر دیکھ لیتی ہوں گی، لیکن پورے سال بیچ میں اللہ ماشاء اللہ کوئی گھر ایسا ہوگا فجر کی نماز کے بعد جس گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آتی ہوگی، بہت کم ایسے گھر مل جائیں گے۔ لیکن نہیں، فکر ہمیں جو ہے دنیا کی فکر ہے، ہمارے پاس موبائل، اس کی فکر ہے کہ ریچارج کب ختم ہوگا، اس کا ریچارج کا ہمیں انتظام کیسے کرنا ہے۔ ہمارے گھر کے اندر ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی، ان کی ہمیں فکر ہے کہ ان کی شادی کا انتظام کیسا ہوگا، ان کی شادی ہم کیسے کریں گے۔ ہمارے بچے بڑے ہو چکے ہیں، ان کے رہنے کا جو ہے جگہ ہوگی، کیا ہوگا، کس طرح، سب فکر ہے، لیکن آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ آخرت سے اتنی لاپرواہ ہے۔ آخر کار یہ تمام حالات ہر طرف ہمارے پر مصیبت ہی مصیبت کیوں آ رہی، کیا ایسی وجہ ہے؟ اگر اس کی وجہ کو تلاش کیا جائے تو قرآن کریم کے اندر صاف ستھرے الفاظ میں، صاف انداز میں ہمیں مل جائے گا۔ کیوں؟ اللہ نے تو کہا قرآن کے اندر کہ اگر تمام عزتیں، تمام شہرتیں، سب کچھ تمہارے لیے اگر تم مسلمان ہو، لیکن نہیں، آج مسلمان نہ رہا، آج مسلمان نے مذہب اسلام کے قوانین کو توڑ کر، آج مذہب اسلام سے ہم غداری کر کے اپنے آپ کو مسلمان پیش کرتے ہیں، جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، نام لیوا کے مسلمان ہیں، پکے سچے مسلمان نہیں۔ اگر ہم سچے مسلمان ہوتے، خدا کی قسم یہ حالات ہمارے اوپر کبھی نہیں آ سکتے تھے۔ آج 3 طلاق کے اوپر جو ہے ایکشن نہ اٹھتا، اگر ہمارے ایمان اور یقین اتنا ہوتا، ہم قرآن کریم کو ماننے والے ہوتے نہیں۔ اگر کوئی ہمارے ایک بلان زمین کے اوپر قبضہ کر لے، ہم اس کے اوپر جو ہے مقدمے کر دیں گے، لیکن خدا کی قسم ہمارے طلاق کے اوپر اتنے مسائل اٹھتے ہیں، اتنی آوازیں اٹھتی ہیں، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں۔ ہماری مسجدیں ویران، ہمارے نوجوان نہ جانے کیسی زندگی گزارے، کوئی فکر نہیں۔ کوئی بھی ماں باپ ایسا نہیں اپنے بچے کو سمجھائے، نہیں۔ ابھی ایک کل واٹس ایپ پہ ایک فوٹو آیا ہوا، مسلمان لڑکی مردد ہو گئی، مذہب اسلام کو چھوڑ دیا، کوئی فکر نہیں ہمیں کہ ہماری بچے کہاں جا رہی، کیسی زندگی کاٹ رہی۔ آخر کار اگر ہم نے فکر نہ کی، یاد رکھو یہ نسلیہ کا جو ہمارے ہاں بچے پیدا ہو رہی ہے، سلسلہ بند نہیں ہونے والا ہے، آگے بھی نسلیں پیدا ہوں گی۔ ان نسلوں کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا، کبھی فکر کی کہ کیا ہوگا ان نسلوں کا؟ کیا دوسروں کے یہیں جا کر ہمارے بچے تعلیم حاصل کرتے رہیں؟ کبھی کوئی فکر نہیں کی۔ آخر کار فکر کرنی پڑے گی۔ اگر جنت کے اندر مقام چاہتے ہو، فکر کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر ہمارا ایمان بچ کر اس دنیا سے چلا گیا تو جنت کے مستحق اسی وقت ہوں گے۔ چاہے پورے سال، پوری زندگی انسان سجدے میں پڑتا رہے، لیکن اگر آخری وقت میں مذہب اسلام کو چھوڑ دیا، کوئی فائدہ نہیں، ختم سب کچھ معاملہ۔ تو قرآن سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر حالات کیوں آ رہے، اسی وجہ سے، کیوں کہ مسلمان نہ رہا۔ آج ہم نے مذہب اسلام سے غداری کرنی شروع کر دی، اللہ کی شریعت سے ہم نے بغاوت کرنی شروع کر دی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں سے ہم نے بالکل ہٹ کر ہم اپنی زندگی گزار رہے۔ اگر ہم غور کریں، فکر کریں کہ ہم اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر اپنی زندگی گزار رہے، کیا اس میں سکون ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ زندگی بس کاٹ رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہ سکون حاصل ہے نہیں ہے۔ کتنی انسان کی ذہانت آج خراب ہو چکی ہے۔ انسان جب